العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد شریک کے ذکر خیر کے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے تمام حضرات کی دلی دعائیں ذکر کے صدقے قبول فرمائے اور علامہ حافظ اقبال حسین صاحب علامہ غلام رضا ناصر نجفی ندی بیگم ذوالفقار حسین صاحب حافظ عمر محمد مہدی صاحب ڈاکٹر عرفان رضا ادبی صاحب خاندان کے تمام مرحومین واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير درود پاک ایک مرتبہ صلی اللہ سورہ مبارکہ فرقان کی پہلی آیت جیتا میں جناب کے سامنے پڑھتا شفا سے تمام دوستان دل میں ہے کہ اِسال ثواب دی یہ مجلس سے پاک بسی کو جی اِسال ثواب کرنا چاہیے اِسال ثواب واسطے پوری دنیا کے مسلمانوں جڑے ثواب میں اِسال کرنا سمجھتے ہیں کہ ثواب اِسال ہو جاتا ہے وہ پھر قرآن ہی پڑھے ختم پاک واسطے بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور مجلس سے پاک ہے پھر قرآن پڑھے ایک گھنٹہ کہ میں تقریر کرنا ایک گھنٹہ کسی حافظ یا قاری بٹھایا جاتا اور ایک گھنٹہ وہ قرآن پڑھتے تھے پھر بھی الحمدللہ برکت بھی ہونی سی رحمت بھی ہونی سی اور کچھ نہ کچھ ثواب بھی ہونی سی یقینا ایک گھنٹہ قرآن پڑھا جاتا میں اس پورے گھنٹے میں اونا قرآن نہیں پڑھنا جنہ کوئی حافظ پڑھتا یا جتنا کوئی قاری پڑھتا یقینا متواتر قرآن پڑھتے متواتر بندے قرآن سنتے ایک گھنٹے بعد اٹھتے آخر کچھ نہ کچھ اثر الحمدللہ قرآن پاک پہ پڑھن دا اور سنن دا اور ثواب بھی یقیناً ہونا سی وہی بجائے میں علماء اکرام نے میرے جیسے بندے نے انہیں بلا کے مجلس کا اہتمام کیتا ہے تو مجلس سے اور ختم جڑا میرے نزدیک تھوڑا جا فرق ہے کہ ختم پاک قرآن سنیا جاتا ہے مجلس پاک قرآن سمجھا جاتا ہے قرآن پڑھنے کا اور سنن کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے اور قرآن سمجھن کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے اور میرے نزدیک اگر ایک گھنٹہ قرآن پڑھیا جاتا ہے تو ایک گھنٹے میں تھوڑا ثواب ہونا سی نا جی وہ پڑھن والے پڑھن کا ثواب ہونا سی ایک گھنٹہ اور سنن والے سنن کا ثواب ہونا سی ایک گھنٹہ یہ ختم پاک میں جہاں قرآن پڑھیا جاتا ہے وہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ کنی دیر ثواب ہے یعنی گھنٹہ قرآن پڑھیا گیا ہے تو پڑھنے والے پڑھن کا ثواب ہے اور سنن والے یقیناً سنن کا ثواب ہے لیکن مجلس سے آزاد کا جو ثواب ہے ان محدود نہیں کیا جا سکتا یہ حدود نہیں دسا جا سکتا ایک گھنٹہ قرآن پڑھا جائے گا علماء موجود نے تو گھنٹہ ثواب ہوئے گا پڑھن والے پڑھن کا سنن والے خاموشی نال بیٹھ کے سنن کا ثواب ہوگا وہ گھنٹہ محدود ہوگا یہ جڑا مجلس سے آزاد ہے نا جہاں قرآن پڑھ کے سمجھا جائے یہ ثواب کی حد ہی کوئی نہیں اس واسطے کہ اگر ایک بچہ بھی آج دی اس مجلس جو قرآن دی اس آیت کو سمجھ کے اٹھیا اس سمجھنا جدوں تک وہ زندگی گزارے گا انہاں سارے نو ثواب بکھرا ہوتا رہے گا انہوں ثواب بکھرا ہوتا رہے گا یعنی جنہاں مرحومین واسطے مجلس سے آزادہ جگہ کیتا ہے انہوں نے ثواب بھی چاہے گا اللہ کے خزانے سے کوئی کمی نہیں اور جہاں بندہ سمجھ کے اٹھے گا وہ واسطے ثواب ہے ویسے قرآن حکیم سورہ مبارکہ یونس خالق نے فرمایا یہ نصیحت ہے موعظۃ للناس یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے اے لوگوں یہ تمہارے لیے نصیحت ہے یہ نصیحت ہے جی قرآن جنہوں اسا قبران تے پڑھے ہیں نا یہ نصیحت ہے جنہوں اسا اللہ دے ختمات پڑھے ہیں یہ نصیحت ہے جنہوں اسا تسمیہ تے پڑھے ہیں یہ نصیحت ہے جنہوں اسا چاہیے تے پڑھے ہیں نصیحت ہے
7 دن حافظ قرآن بندے نے قبراں تے بٹھائے نے کہ شب و روز قرآن پڑھتے ہیں تے رولا پا جاتا کہ فلانے بندہ اتنا تابع والدین دا انہیں والد دی قبر تے حافظ بٹھا چھڑے نے اور 8 دن وہ قرآن پڑھتے رہنے. ایک گل دساں جتھے پڑھو گے کچھ نہ کچھ برکت ضرور ہوے گی, رحمت ضرور ہوے گی. ویسے نصیحت مردیاں نوں نہیں ہوندی, زندہ نوں. بہت شکریہ مولا جزائے خیر عطا فرمائے. میرے محترم سامنے کی نصیحت دے باہر حال ہو تے کسے زندہ نہ ہونے. یہ اگر بندہ ایسے کسے نصیحت تے عمل نہ کر کے قبر وچ تر جائے تو جی قبر تے بیٹھ کے بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دے تے یہ اس طرح ہی ہے جویں بندہ کوئی اشارے تے نہ رکے تے ایکسیڈنٹ کر کے مر جائے تے اگوں ہی 2-3 مار دے تے بندہ وہ قبر تے بیٹھ کے ٹریفک دی ساری کاپی پڑھ چھڑے. ایتھے رکنا چاہیے ہے. ساری کاپی اگر بندہ وہی قبر تے بیٹھ کے پڑھ دے تو سبز بتی تے رکنا چاہیے ہے, سبز بتی تے ٹرنا چاہیے ہے, لال بتی تے رکنا چاہیے ہے. اگے دندے جا بنے ہون تے اتنے اسٹیشن ہوتا ہے, ایک بچہ سکول جانا دیکھو تو سمجھو کہ سکول آ گیا, اتنے ہاتھ بجانا تے اتنے نہیں بجانا, وہ تو فوت ہو گیا. ان کی اندر میرا خیال ہے کہ وہ نام دیا کاپیاں چھپوا کے نا ٹریفک دیا وہ نام دیا زندہ ونڈنیاں چاہیے تاکہ وہ ایکسیڈنٹ نہ کرن. میں بندے تو حیران ہاں جڑے قبروں تے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تے قرآن دستا ہے جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. میرے محترم سامعین اگر برکت واسطے پڑھا جاتا ہے کہ آج کا موضوع ہی برکت رکھ رہے ہیں. چلو انج کر رہے ہیں. برکت ایک ایسا لفظ ہے جنہوں اسی روز استعمال کرنے ہیں کہ لوگ آتے ہیں سارے گھر پیسے ہیں برکت کوئی, 4 پتر نے تو برکت کوئی, مچا موجود نے تو برکت کوئی. یہ تو مطلب ہے برکت کا متلاشی ہر بندہ. یہ رحمت کے نال برکت کا ذکر ضرور ہوتا ہے. السلام علیکم اور رحمت اللہ ہے وبرکاتہ. یہ مطلب ہے جویں بندہ رحمت کا تذکرہ کرتا ہے اس ویلے نال برکت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. اس برکت واسطے بندے پیراں فقیراں کو جاندے نے کہ بابا جی کوئی تعویذ دے دیو گھر کی برکت کوئی نہیں. تے بابے علی کاغذ تے لکھ دیندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تے وہ بابے دا تعویذ جا کے بندے ٹنگ دے نے تے آندے نے اودن دی خیر ہے. بابے نے اسے قرآن چوں آیت پڑھی ہے سارے قرآن دا جتھے اثر نہیں ہویا بابے نے تعویذ دا اثر کیوں؟ کیا بات ہے. اتنے میں یہی عرض کراں گا برکت نوں سینس رکھنا ہے. برکت وچ برکات ہے جی, یہ وچوں جی تبرک ہے. برکت والی شہر تو برکات ہے. تبرک, برکت, برکات, بارک اللہ, برکاتہ ہو, یہ ساری برکت والی چیزاں. میں جی آج پڑھی ہے لفظ برکت آئے گا 2-4 آیتاں پڑھنی نے ذرا اتنے مجلس مشکل ہے کہ علماء بیٹھے ہوتے نا جتنے اتنے بندہ دعا بھی کر لینا کہ کسی آیت غلط نہ ہو جائے, تشریح غلط نہ ہو جائے. اچھا جی جی اگر پول پڑھانا ہے تو پول ایکچوئل بھاؤ, ٹھیک, یا ہوگا ماڈل بھاؤ, یہ ٹھیک, یا ہوگی تصویر بھاؤ, ٹھیک. پھر آگے تک ایسا جو پڑھو اس طرح اللہ تعالیٰ تو اور لگا بھایا کہ اسی ماڈل بھا دیتے ہو, ایکچوئل بھاتے ہو, تصویر یہ نہیں آپ پڑھانا جس موضوع دے دے. جی میرے والد صاحب ماسٹر پیر محمد صاحب علیہ السلام دوسرے یہ موضوع کوئی بھی نہیں بتا نہیں. مولا تو میرے مطلب سامنے لفظ برکت کو فوکس رکھنا ہے. لفظ برکت, برکت قرآن پاک سے لفظ مستعمل ہے کئی مرتبہ. انہوں اسی آج لینے ہیں تے کنے اسی میرے سامنے سمجھ کے اٹھنے ہیں کہ برکت ہے کیا تے کرنا کی. اس واسطے میں نے موضوع رکھا ہے کہ گھر قرآن ہوئے تے برکت نہ ہوئے, یہ بڑی عجیب گل ہوئے گی. یہ مطلب ہے کہ کوئی کمی ہے, کدھر کمی ہے. دوائی بندہ کھانا ہوئے تے اثر نہ ہوتا ہوئے, یہ مطلب کدھر بد پرہیزی ہو رہی, بد پرہیزی نہ ہوئے تو دوائی ضرور اثر کرتی. میرے محترم سامعین ایک نسخہ ہوئے جڑا خالق اکبر نے بھیجا اور شفاء لما فی الصدور, اللہ فرماتا ہے یہ سینوں کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. اسی
کنی شباب ہے کہ جانے ہیں کننے سمجھنے ہیں خالق کائنات ایک برکت ہوتے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. سبحان اللہ. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا عبدہ اپنے بندے پر. بابرکت ہے وہ ذات. اس کا مطلب ہے سب تو پہلی ذات ہے خدا ہے جیڑی بابرکت ذات ہے جیڑی برکت والی ذات ہے. سب تو پہلی اول میں اس ذات کی گل کر رہا جہدے متعلق میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اے وہ اول جس سے پہلے اول کوئی نہیں اور اے وہ آخر جس سے پہلے جس کے بعد آخر کوئی نہیں. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اے وہ اول جس سے پہلے اول کوئی نہیں اے وہ آخر جس سے بعد آخر کوئی نہیں. کیونکہ رسول اللہ بھی اول نور نے حضرت علی بھی اول نور نے. اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا. انا ولی من نور واحد. میرا ولی کا نور ایک ہے. نور نبوت اور نور ولایت کو سب سے پہلے خلق کیا گیا. نور مصطفیٰ خلق ہوا. نور حیدر کرار خلق ہوا. اور علی فرماندے نے وہ بھی ہوا اور میں بھی ہوا. اے وہ جو ہوا نہیں. میں بھی خلق ہوا. عقیدہ توحید کمزور ہو گیا کوئی شے بچنی ہی نہیں. خدا کی قسم میرے مولا فرماتے ہیں میرے نبی کا نور بھی ہوا. سب سے پہلے خلق ہوا. سب سے پہلے خلق ہوا. لیکن اے وہ جو ہوا نہیں جو ہے. یہ میرے مولا کا نجر راگا کا خطبہ ہے. اے وہ جو ہوا نہیں جو ہے ہوا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات. برکت والی ہے وہ ذات. برکت والی ہے وہ ذات. تے بندے اپنے سارے گھر برکت نہیں. اللہ ہر ویلے تیری شاہ رنگ دے بھی قریب ہے. یہ مطلب ہے اللہ تیرے قریب ہے تے برکت کوئی نہیں. سوچ وجہ کی ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ اللہ. سب تو بابرکت ذات تیری شاہ رنگ دے بھی قریب ہے تے برکت کوئی نہیں. وجہ کی ہے؟ وجہ ہے وہ لب کے چھڑنی. اللہ ہر بندے دی شاہ رگ دے قریب ہے. شاہ رگ ایتھے ہی ہوندی ہے. بڑی رگ شاہ رگ. شاہ دا معنی بڑا شاہ دا معنی بڑا ہونا. شاہ رگ بڑی رگ اے دے قریب ہے. اے تو بھی قریب ہے. اے تو قریب اللہ ہوئے تے تبارک اللہ زی ہوئے. اتنی بابرکت ذات اینے قریب ہوئے تے بندہ برکت واسطے کھجر ہو جائے. اندر تے کوئی گل ہے نا بھائی کیا بات ہے جناب کی توجہ کی کیا بات. یہ مطلب ہے کوئی وجہ ہے انہی میں وجہ دس دینا. اللہ ہر بندے کی اشارہ کو نوجوانوں قریب ہے تو پھر بندے اندر برکت نہیں. میں دسنا برکت والی ذات اللہ کی ذات. اصل گل کی اگر کوئی بندہ آکھے کہ اللہ تم ہی ہر ویلے موجود ہے سارے گھر بھی موجود ہیں تو سارے گھر چوری ہو گئی ہے تو کتنے یہ اللہ موجود ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ سارے گھر اللہ موجود ہے. ہر بندے چار جی پانچ موجود ہیں تو ہر ایک اشارے کو زیادہ قریب اللہ ہے. تو پھر یہ سارے جی سنتے رہے اللہ جگایا بھی نہیں کچھ چوری بھی ہوتی جی. سارے گھر اتنا نقصان ہو گیا ہے تو اللہ سارے تو گھر موجود ہے. سارے گھر موجود ہیں. جہاں جواب آئے گا نا ہاں وہ سن لو. جہاں متوقع جواب ہے ورز کرنے لگا. متوقع جواب ورز کرنے لگا. اللہ یقیناً فرمائیں گے کہ تجھے آج چوری ہوئی تو احساس ہوا میں تیرے گھر موجود ہوں. آج تیرا نقصان ہوا تو تجھے احساس ہوا کہ میں تیرے گھر موجود ہوں. جب تو چوری کے پیسے گھر میں گر رہا تھا اس وقت بھی احساس کرتا کہ میں یہاں موجود ہوں. شیطان کے کہنے پہ میری اطاعت ہی چھوڑ دیتا ہے تب تجھے احساس نہیں ہوتا کہ میں تیرے قریب ہوں. میں تیرے قریب ہوں لیکن میں تیرے منافقت نہیں کر دینا. میں تیرا دار نہیں لگن دینا. کیونکہ جڑی ذات غیب ہے وہ دے متعلق دار لگ جاتا ہے. جڑی تسبیح نہیں چھوئی نہیں جاندی ویکھی نہیں جاندی سنی نہیں جاندی ہاتھ چ نہیں آندی صرف آکھنا ہی ہے نا ماننا جی ماننا ماننا جی ماننا کرنا بھی ماننا جی بس. اللہ فرمائے نا اللہ ولی
ایمان والوں کا۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے دعا کیا کرو ربنا انت مولانا فانصرنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مولا ہے، ہماری مدد کر۔ اللہ ولی بھی ہے، مولا بھی ہے، وحدہ بھی ہے، لا شریک لہ بھی ہے، وہ ایک ہے اور بس ایک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ ہوگا۔ میرے اٹھویں امام فرماتے ہیں جس نے اسے کہا کہ وہ ایسا ہے اس نے اس کی شبیہ بنا دی، اور جس کی شبیہ بن جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جس نے اس کی شبیہ بنا دی کہ وہ اس جیسا ہے، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسا ایک ہے جس کے برابر آنے والا کوئی نہیں۔ اچھا جی اللہ وحدہ ہے جی، لا شریک لہ ہے جی، بے مثل ہے جی، بے مثال ہے جی، انہیں جیسا کوئی نہیں نا، کوئی نہیں۔ میں علماء اسلام پہ قرآن ہاتھ لے کے سوال کرنا، جب اس جیسا کوئی نہیں، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، وہ نبیوں کو بنانے والا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو رسول نہیں کہا، وہ رسولوں کو بنانے والا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو امام نہیں کہا، وہ اماموں کا خالق ہے۔ جب اللہ جیسا کوئی نہیں، جب اس نے کہا کہ میں ولی ہوں، پھر دوسرے کو ولی کیوں کہا؟ سب کے جاواں بھائی کیا بات ہے؟ وہی اللہ فرمائے اللہ کے ساتھ دل مولا، ولی مولا، میرا مولا، میرا مولا، نعرہ ہے بہت پڑھیا لکھا ماحول مل گیا، ہوں زیادہ محنت کی لوڑ نہیں پڑی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے انما یرید اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ایک تمہارا اللہ ولی ہے، اس کے بعد اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جماعت ولیوں کی ایسی ہے جو نماز میں بھی سوالی کا وقت ضائع کرتا ہے۔ تشریح نظر کی تھی، ترجمانی کی تشریح نظر کی تھی۔ اللہ بھی ولی ہے، رسول پاک بھی ولی ہے۔ اجے جماعت کی گل رہن دے نا، اجے جماعت کی گل رہن دی ہے، جے نبی دی ولایت سہا گئی تے جماعت دی بھی سہا جائے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک اللہ ولی ہے اور دوسرا اس کا رسول ولی ہے۔ اچھا اللہ کے بعد ہوئے لا شریک لہ، ہوئے تو شریک ہی کوئی نہیں، وہ جیسا ہی کوئی نہیں، وہ بھی ولی ہے تے نبی بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے تو مولا علی بھی ولی نے تے ماضی تک اولیاء نے۔ اچھا تو دوسرے پاس اللہ فرماتا ہے انت مولانا، کہا کرو کہ تو ہمارا مولا ہے۔ مولا نام دا معنی تو ہمارا مولا ہے۔ ایسے صورت ہے کہ مولا نام دا لفظ آ جائے سوائے فضل الرحمان تو ذہن کی کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے بندے ہو انت مولانا، میرا مطلب تو ہمارا مولا ہے۔ میں بندہ کہنے لگا تھوڑے بڑے علماء آیت اللہ کہلواندے نے، جنہوں کہ آیت اللہ دا بڑا اللہ کی نشانی، اہل بیت فرماتے ہیں آئمہ اہل بیت کہ نحن آیات اللہ، ہم اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں دے آل محمد سن تھوڑے مولوی اور میں ہم استدائی لحاظ میں آتی ہیں اے مسیدی گل کر اصطلاحی کیوں ہے؟ میں کیا آیت اللہ وہ تینوں سمجھے چاہتا ہے، مولا نہ سمجھے نہیں ہوگا۔ غور نہیں فرمایا وہ یار سیدھا اللہ کو کیتا نا مولانا، اے ہمارے مولا فانصرنا، تو ہماری مدد فرما، اے ہمارے مولا۔ یہ مطلب ہے اللہ ولی ہے تے نبی نو ولی آکھے، اللہ مولا ہے تے وہ مولا پہ آنگا اتھے کھلو کے آسمان کون تو مولا ہو، مہالا علی مولا ہو۔ حد ہو گئی، تو اپنی ذات نو ولی آکھے، تیرا دعا برہمان نو ولی کیوں آکھے؟ دعا برہمان ولی کیوں آکھے؟ تے جے تو اپنے آپ نو مولا آکھے تے میرے نہ تو انو مولا کیوں آکھے؟ اللہ ضرور فرمان کے متوقع جواب آئے گا کہ میں تیرا دا نہیں لگن دینا، میں نہ سامنے آنا نہ کوئی حکم دینا، نہ تینوں اٹھن بہن واسطے آنا، نہ تینوں جان آن واسطے آنا، نہ اشارے نال سدنا، نہ اشارے نال بھیجنا، میں تیرے سامنے نہیں نہ ہونا۔ ہاں تو تیرا خیال ہے دال آ گا ماننے ہیں جی ماننے ہیں، ماننے ہیں جی ماننے ہیں۔ میں مصطفیٰ کو مولا بھی آکھیا ہے تے مصطفیٰ کو ولی بھی آکھیا ہے، کیوں؟
شکریہ مولا تعالیٰ جزا دے رہے آج فوکس کرے لفظ سے کرنے لفظ برکت ہے. بہت شکریہ بہت مہربانی. یہ مطلب ہے جو اللہ اپنی مولائیت کو منوانے کے لیے کوئی ظاہر مولا سامنے کرتا ہے, جو اپنی ولایت کو منوانے کے لیے سامنے کوئی ولی کرتا ہے, اب وہ برکت والی ذات ہے. اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی برکت منوانے کے لیے کوئی برکت سامنے کرے. صدقہ جاواں بھائی بہت شکریہ. اور میرا موضوع چونکہ برکت ہے وہ واسطے میں آیت مجیدہ دوسری پڑھنا. اللہ وہ ذات ہے. ہن برکتاں میں پڑھن لگا قرآن چوں ایک مہربانی کرنا, یہ جڑیاں ہن میں برکتاں پڑھن لگا یہ او دے جیسیاں نہیں, کیونکہ او دے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. کیونکہ اب وہ آئیں گے جو سامنے آنے والے, اب وہ برکتیں آئیں گی جو سامنے آنے والی ہیں. میرا خیال ہے ہن میں کچھ ایک لفظ کہا کیا نوجوانوں واسطے, ان کو ولی مانیں گے تو اس کی ولایت مانی جائے گی. جو سامنے آئے ہیں ان کو مولا مانیں گے تو اس کی مولائیت مانی جائے گی. ہوں میں پڑھنے لگا برکت والیاں آیتاں. جو برکتیں میں اب پڑھنے والا ہوں وہ اسی نے بنائی ہیں. اب ان کو چھوڑ کر اللہ موجود بھی ہو تو برکت نہیں بن سکتی. کیا بات ہے مولا نے مجھے ہے. جس طرح اس کی ولایت کو ماننے کے لیے ان کو ولی ماننا ضروری, اس کو مولا ماننے کے لیے ان کو مولا ماننا ضروری, اس کی برکت لینے کے لیے ان برکتوں کو ماننا ضروری جو اللہ نے سامنے کی ہے. لو جی ایک بالکل سامنے کے ایس ویلے سامنے, یہ تو اچھی مجلس نہیں ہو سکتی, ایس ویلے پریکٹیکلی سامنے. اللہ فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ, یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی. کیا بات ہے, یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے, مبارکن اور برکت والی ہے. میں کیسی فوکس رکھنا, یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور مبارکن یہ برکت والی ہے. اور یار مبارک کا معنی برکت والا ہوتا ہے. اے ہفتے تک کتنے دن لاہور لاہور ہفتے تک کتنے دن نہیں یار 7 مبارک بھی چوکے نہیں. ایک کیڑا ہفتہ تو مبارک, اتوار مبارک, سوار مبارک, قدرتن آج کی سی جمعہ تو مبارک. 6 دن انتظار کرنا پڑتا تو پھر مبارک آتا ہے. کسی مبارک کو لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا. جمعہ المبارک اور مہینے کتنے نے جی, لاہور مہینے کتنے 12 سارے مبارک. تو ہاں سنے ہوئے شوال المبارک, رجب المبارک, ربیع الاول المبارک, ایک ہے رمضان المبارک. ایک ایسا مبارک مہینہ ہے وہ آندا جاندا ہے تے بندے دے رنگ اڑتے جاندے. وہ مبارک جے ایک واحد ایسا مبارک مہینہ ہے, مبارک دے آن تے بن دی, آن تے بن دی. لو جی کسے بندے رمضان دا چند سنیا ہوئے مفتی منیب الرحمان کو کہ چند نظر آ گیا تے کسے اس مبارک مہینے دے چڑھن تے مبارک دتی ہوئے. میں اپنی سوسائٹی دی گل پہ کرنا جی. ساری سوسائٹی جدو رمضان چاہتا ہے نا تے شوال نظر آتا ہے چند, وہ تو بندے دن مبارک. یارا عید کا چاند نظر آتا تو بندے مبارک نہیں دیں گے, وہ تو مبارک مہینہ ٹر گیا ہوتا ہے. مبارک مہینے دے آن تے مبارک نہ دے تے جان تے مبارک دے انہاں دی بلا جانے منتظر کون ہے. کیا بات ہم کو جزائے خیر اللہ فرمائے. اور مبارک آندا ہوئے تے مبارک آ کی. میرا خیال ہے مبارک والی آیت میں پڑھی خالی فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ, ہم نے یہ کتاب کو نازل کیا ہے مبارکن اور یہ برکت والی ہے. برکت
یہ مبارک کتاب ہے، برکت والی ہے، دیوبندیوں کا ترجمہ ہے، کتاب ہے یہ، اتاری ہم نے اس کو برکت والی بنا کر، فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو، کتاب ہے برکت والی، اس کا اتباع کرو، اور اللہ تبارک الذی ہے، وہ برکت والی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرا دا نہیں لگن دینا، ہاں میں برکت والی کتاب بھیجیے، ادا اتباع کر۔ صدقے صدقے صدقے، میں نے مولا بھیجا اسے مولا مان، میں نے ولی بھیجا اسے ولی مان، میں نے برکت والی کتاب نازل کی ہے، میں سامنے نہیں آؤں گا، میں نازل کرتا ہوں، میں نے برکت والی کتاب کو نازل کیا، فَاتَّبِعُوهُ اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ ان لطف آنے لگے علماء بھی موجود کی، میں علامہ علی نقی صاحب لکھنؤ والے مجتہد انہوں نے پڑھے، وہ فرماتے ہیں اطاعت ہوتی ہے اقوال کی، اتباع ہوتا ہے افعال کا۔ ایتھے میرا خیال ہے لیٹ نہیں سر بندے ہونا چاہیے، بیک ورڈ علاقہ دی مجلس تے مدارس دی مجلس کی فرق ہونا چاہیے۔ مجلس منہاج القرآن چوے یا منہاج الحسین چوے، نہج قرآن ہوئے یا حسین ہوئے، انہوں نے جوڑ ہی آپس سے پڑھے، قرآن دی نہج ہوئے یا شبیر دی نہج ہوئے، اس واسطے کہ میرا مولا حسین اللہ دی کائنات صرف آپ ایک اکل ہے، اس کتے سارنا قرآن پڑھا، اتنا جوڑ ہے میرے مولا دا تے قرآن، مولا تنوں جزائے خیر لیٹ نہ ہو گئی، مہربانی فرمانا۔ اللہ فرماتا ہے میں برکت والی ذات ہوں، مجھے تلاش نہ کرنا، مدد کرو پکار ہو جو میں لب دے، مجھے تلاش نہ کرنا، میں نے کتاب نازل کی ہے اور یہ بھی برکت والی ہے۔ تمہیں برکت ہی درکار تھی نا، تمہیں برکت درکار تھی نا، میں نے کتاب بھیجی ہے برکت والی، کیا کرو؟ فَاتَّبِعُوهُ اس کتاب کی پیروی کرو، اتباع کرو، پیروی، نقش قدم پر چلو۔ اطاعت ہوتی ہے اقوال کی، اتباع ہوتا ہے افعال کا، کوئی حکم کرے تو اطاعت ہوتی ہے، کوئی آگے آگے عمل کرے، کوئی آگے آگے عمل کرے، کر کے دکھائے، اس کا اتباع ہوتا ہے۔ ہن علماء ہی دس سکتے ہیں، اسی تے مسکین لوگ ہیں، انہوں کو پوچھ کے تو انداز میں ہیں، ایک سے ویلے بڑے انہوں نے پوچھا کہ کتاب تو صرف پڑھی جا سکتی ہے، اس کی پیروی کیسے ہو جائے؟ اور پیروی ہوتی ہے نقش قدم پر چلنا، اتباع ہوتا ہے افعال کا، نبی مسواک کرے تو کرو دیکھ کے، نبی مسواک کرے تو دیکھو وہ کر رہا ہے ایسے کرو، اور نبی کسی کے سامنے اٹھے کیا بات بڑی ہے، نبی مسواک کرے تو دیکھ کے کرو جیسے وہ کرتے ہیں، اگر نبی کسی کے آنے پہ ان کے کھڑے ہو جائے تو اٹھو جیسے نبی اٹھتے ہیں۔ جی مہربانی، مولا تم جزائے خیر دے، نبی ایک پتھر کو چومے ہیں، باقی پتھر چھڑائے نہیں، ایک پتھر کو چومے ہیں، صحابہ چومے ہیں، چومے ہیں، ایک صحابی نے آگیا سی تو کچھ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، ہم اس لیے تجھے چومتے ہیں، تجھے رسول نے چوما ہے، اسے اتباع کہتے ہیں۔ نبی کچھ کر کے دکھائے تو ویسے پریکٹیکل کرنا، تھیوری کی اطاعت ہوتی ہے، پریکٹیکل کا اتباع ہوتا ہے۔ میرا خیال ہونے بات واضح ہو گئی گا، نبی نے پتھر چومے ہیں، صحابہ نے پوچھے ہی نہیں کہ ساڑھے کو تو سب پتھر چھڑائے تھا، مار کے سب پتھر چومنے چھڑے نے، تو آپ چوم لے، کسی صحابی کا سوال نہ کرنا دلیل ہے، جس کی اطاعت کی جائے اس سے بحث نہیں کی جاتی۔
یار بڑی مہربانی، اس کو تسلیم کیا جائے، اس سے بحث۔ جب نبی نے پتھر چوما یا نہیں چوما؟ کسی صحابی نے پیغمبر سے پوچھا کہ حضور پتھر کو چومتے ہو؟ ہم نے تو پتھروں کو چومنا چھوڑ دیا ہے آپ کے کہنے پر۔ اسے گر کی تھی نہیں، کیوں؟ جس کو تسلیم کیا جائے، بولو بولو، اس سے بحث نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو، ملائکہ اور اللہ پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ تو ساتھ آل محمد تک پڑھ رہے ہیں، کیا محمد پہ درود رک سکتا ہے؟ نہیں نہیں نا۔ اللہم صلی اللہ محمد، جس نے نبی تک درود پڑھا، نبی نے فرمایا تم کٹا درود مجھ پہ نہ پڑھا جائے۔ تم کٹا درود، جس طرح تم کٹی ہوئے تے لیلا جائز نہیں نہ ہوتا، جہدے وچ آل شامل نہ ہو وہ درود قابل قبول۔ پوری دنیا درود پڑھ دی، بلغ الاولیاء بکمالہ کشف الحجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ اللہم صلی اللہ محمد۔ اللہ فرمایا جس پہ درود پڑھتے ہو نا، سلیموا تسلیما، اسے تسلیم بھی کر دیا۔ جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، چونکہ نبی پہ درود تھا، نبی پہ درود تھا۔ جب نبی نے پتھر کو چوما پریکٹیکلی، کسی صحابی کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ پیغمبر سے پوچھے۔ آپ تو پتھروں کی تعظیم چھڑواتے تھے، آپ نے خود پتھر کی تعظیم کر لی، کسی نے کیوں نہ پوچھا کہ وہ درود پڑھنے والے تھے اور نبی پر درود تھا۔ جس پر درود پڑھا جائے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس سے بحث نہیں ہوتی۔ رکھ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جڑی آل تے درود ہے انہیں جو بدور ہے یا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود ہے محمد پر اور محمد کی آل پر۔ جس آل میں بدور نہیں وہ آل ہے ہی نہیں۔ آل کے مرکز کا نام بدور ہے، اس کا مطلب ہے وہی درود رسول پر، وہی درود بدور پر۔ لہذا جب رسول کچھ کہے تسلیم کرو، بحث نہ کرو۔ زارا کوئی دعویٰ کرے تسلیم کرو، بحث نہ کرو۔ میرے محترم سامعین، نبی نے پریکٹیکلی پتھر کو چوما اور آج تک لوگ چوم رہے ہیں۔ کبھی تو سنیا ہوئے کہ کسی اہل حدیث نے پتھر نہ چومیا ہوئے کہ میرے سامنے تو شیعہ چوم گیا۔ شیعہ پچھلے پاسوں چومنے نے اجلے سوتا ایک ہی پاسا سامنے انہوں ہی چومتے۔ ہم تو اتنا لمبا ٹویا پہ گیا تھا، سر وچ کرنا پڑتا۔ شیعہ چوم کے اٹھے تو اتنے منہ اہل حدیث رکھ دیتا ہے۔ اتنے جھوٹے برتن بندے پانی نہیں پیندے، اتوں اہل حدیث نے منہ چکیا تو اہل سنت بریلوی نے رکھ دیتا ہے، اہل سنت بریلوی نے منہ چکیا تو دیوبندی نے رکھ دیتا ہے۔ یہ مطلب طے ہو گیا اللہ دیا بندے جنہاں دی نبی تعظیم سکھائے نا اتنے ایک ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، ہاتھ پہ والی سمجھے جنہاں دی تعظیم نبی سکھائے اتنے اختلاف نہیں کرے گا، ایک ہو جائے گا۔ نبی نے حجر اسود نو چومے ہیں بغیر سوچن سمجھن تو، تسلیم دی منزل تے۔ صحابہ بھی چومے ہیں، عاشقان صحابہ بھی چوم رہے، اہل بیت نے بھی چومے ہیں، عاشقان اہل بیت بھی چوم رہے ہیں۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اور نبی اللہ بیٹھ کے جیب نو سلائی
میں کہ کہتا نا اتلا پیلا بند کر کے تو زیادہ اثر ہونا. میں جانا اطاعت ہوتی ہے اقوال کی، اتباع ہوتا ہے افعال کا. اطاعت ہوتی ہے تھیوری کی، نقش قدم اتباع ہوتا ہے، پیروی ہوتی ہے پریکٹیکل کی. یہ قرآن کے متعلق اللہ فرمایا فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو. یہ تو پریکٹیکل میں آتا ہی نہیں، پیروی کیسے کرے؟ نہیں سمجھ کر دیں. اللہ فرماتا ہے اس کتاب کی پیروی کرو. کتاب کہتی ہے واقعی الصلاۃ، بس کرو پیروی زہرا کے بابے کو چھوڑ دو. نہیں یہ کہتی ہے واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کتنے رکوع ہیں تفسیر نہیں بتاتی، کتنے سجدے ہیں تفسیر نہیں بتاتی، سجدے میں کیا پڑھنا ہے تفسیر نہیں بتاتی، رکوع میں کیا پڑھنا ہے تفسیر نہیں بتاتی، تشہد میں کیا پڑھنا ہے تفسیر نہیں بتاتی. پیروی کس کی کرنی ہے؟ کتاب کی. کرو نا، اسے کہیے اٹھ کے نماز پڑھ، ہم سیکھ لیں. یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. لو جی مصیبت تواڈے واسطے نہیں بنی. اور تسی تے سوکھے ہونا. لوگ کہتے ہیں بڑ مسیطے صحیح گل کری، جنہوں بندہ کھلا رہی مسیطے نہ کرنا اس کی قبلہ تشریف فرما ہو گئے. میری خوش قسمتی ہے کہ میں اگے نال زیادہ محتاط توجہ ہے نا. اور یارا اگے نال زیادہ محتاط یہ پھر ایک قدرتن ہے کہ سینیارٹی کے حساب نال پھر بندہ تھوڑا جہا ہچکچا جاتا ہے. ویسے جی میں حق بولتا ہوا تو ہچکچان کی لوڑ تو کوئی نہیں نا. ہاں ایک گل ہے جی میری پریشانی ہے انہوں کی موجودگی سے کہ میں ان کی پڑھا، ایک پریشانی انہوں کی ہے. میرا شاگرد ہے، کل ایک بندہ بھی ملیا، وہ پیر سی تے کوئی مرید بناتا سی. پیر سارے چاہتے ہیں میرے ہلکا ارادت بچ جائے. وہ انہوں آخر لگے کل قصور بیٹھے میں تو پڑھ کو سمجھ سی. یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے مریدی چ لیاؤن کا کہ میں بچیا تیرا چہرہ پڑھ لیا تو سارا میں تیرا صاف زندگی کا لا لیا، تو بالکل ٹھیک ہے ہر معاملے چ، صرف تینوں ایک پریشانی ہے تے ایک سارے نوں ہوندی. ایک تو سارے ہوتی ہے. یہ مرید بنانے کا پہلا طریقہ ہوتا، فرسٹ پہلا سٹیپ. یہ تمہیں پتہ ہے بھی آخر مہنگا ہوتا ہے. یہ سنوں کیا کہ بلا یہ مطلب ہے پھر تو اسی ایکو جہی ہوئے نا. ہوئے ہو سکا کیونیں ہو سکا ایک مینوں پریشانی ہے نا کوئی تے ایک تہانوں ہے، ہو سکا مینوں کہڑی میرے والی. ایک بلا دی ایک پریشانی ہے، ایک میری ہے نا. انہوں کی موجودگی سے میں کیویں پڑھا، وہ اتھارٹیاں کے سامنے پڑھن لگیا بندہ کہ چاہتا ہے. ایک انہوں کی پریشانی اندروں ہے کہ جیس کوئی بھڑی گل کی تھی میں چپ رہا. مینوں متحدہ علماء بورڈ والے پوچھنا بھی تسی کون بیٹھے تو جگہ کرتا انہوں نے یہ کہا نا فکر نہ کر. اجازت لے کے تھوڑا سبق اور سنانے. میں عرض کر رہا تھا اطاعت ہوتی ہے اقوال کی، اتباع ہوتا ہے افعال کا. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب برکت والی ہم نے بھیجی ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو. یہ کہتی ہے کتب علیکم الصیام، یہ بتا دیتی ہے کہ روزے کو رکھو تم پر لکھ دیا گیا ہے. یہ نہیں بتاتی کیسے گزارنا ہے سارا دن، کس کس چیز سے پرہیز کرنی ہے. وہ تفصیلات بتانے کے لیے کوئی اور ہے. یہ کہتی ہے کہ بیت اللہ کا حج کرو، پیروی. حج پہ میں گیا میں پورا اندازہ نہ کیا، حج 1000 والی قسم
تے سمجھاؤ انہوں سمجھ چ نہیں آ سکتا کدی بھی جدوں تک پریکٹیکل نہ کرے حج دا پتہ ہی پریکٹیکل ہی لگتا ہے ایتھے جو بھی کرو سمجھ نہیں آتی حاجی کیمپاں چ کوئی گل نہیں حاجی کیمپاں چ صرف ایک ہی گل دسی جاتی ہے جُتی دا دھیان رکھنا چاہیے پیسے دا دھیان موبائل دا دھیان اصلی حج دا پتہ میں صدقے جاواں اوتھے جا کے لگتا ہے ان مطلب نے پریکٹیکل یہ جانتے ہیں تو یقین کرو انہاں تو بغیر حج کوئی نہیں ہوتا ورنہ بندے کھجل ہو کے ہوتے میں جو گیا تو مائی تو آپ کلی بھی کر دی تھی تو منو آدھی پتر تو آپ مکمل ہویا کہ نہیں میں کنے چکر لائے جائے اے 21 میں کہا اماں جی کوئی نہیں دوبارہ لانے پڑے گے ہو سکے پتر کدوں تو آپ مکمل ہوتا ہے میں جی تو کوئی مائی بے ہوش ہوندی ہے کہنے لگی تو مذاق کرنا میں کہا اماں میں پتر بن کے تین تو آپ کرانا ماں بن کے اس واسطے اگر ماں نو بھیجو تو بیٹے نال جان یا نیابت جا کے حج کارو کسی دا ہوئے تو صحیح نا لوگوں نے پتہ ہی نہیں خدا دی قسم نہیں کرنا میں 7ویں چکر پہ آ کے آخیا اماں جی ہوں اگلا نہیں لانا ہوں اوپر جانا ہے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے ہاں میں کہتے اپنے پتر نے جا کے دسیا کہ جس وقت پیسے لائے نے جتھے نبی روکے اتھے میں نہ رکیے تے کھجل ہو جائے بندہ ہوئے یا بیوی ہو میں مان گیا کنے چلوایا آپ کہیں نہ چل کیسے چلایا ہے میرا خیال ہے 10 سال کا مطلب ہے ذرا ٹھنڈے ہو کے سنو میرے تب کے سننے کی لوڑ نہیں لو جناب علی افعال اطاعت ہوتی ہے اقوال کی اتباع ہوتا ہے افعال کا اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہے اس کی پیروی کرو کتاب پڑھی جاتی ہے یہ تفسیر نہیں بدلاتی یہ کہتی ہے نماز پڑھو کوئی ہے جس نے پڑھ کے دکھائی یہ کہتی ہے روزہ رکھو کوئی ہے جس نے رکھ کے دکھایا یہ کہتی ہے حج کرو کوئی ہے جس نے بتایا چکر بھی 7 ہیں صحیح بھی 7 پہ ختم ہوتی ہے کوئی ہے میں کہ اللہ ساری تفصیلات تو نے اس موبائل لڑاؤ جی موبائل ہے جنریٹر وغیرہ نہیں اچھا تسی سنتے رہو میرا خیال آواز آ رہی اپنے موبائل کھول کے رکھو جی کمال ہے انیاں روشنیاں دے درمیان لطف زیادہ ہے لو جناب علی وہ زیادہ روشنی سی لیکن ہن ذرا نا کمال دیکھو نا کیسا ماحول بنے میں کہ اللہ جب یہ نماز بتاتی ہے تو اس کی پیروی کرنی ہے تو اس میں تفسیر بھی رکھ یہ روزہ بتاتی ہے تو تفسیر بھی رکھ حج بتاتی ہے تو 7 چکروں کی تفسیر بھی رکھ توجہ رکھنا اندھیرے تو فائدہ اٹھا کے دال کھا نہ جانا اللہ فرمائے گا اگر میں ساری تفصیلات اسی میں رکھ دیتا تو وہ بندے سچے ہو جاتے جو کہتے تھے قرآن ہی کافی ہے صدقے جانا مولا بھائی جانا کیا بات اللہ فرماتا ہے یہ بتاتی جائے گی کوئی ہے جو عمل کر کے دکھاتا جائے گا میں کہ تم تے آگے سی منو جی کتاب دی اتباع دی سمجھ نہیں سی آ سکتی علامہ اقبال نہ ہوتا تو میں سچی کرتا علامہ اقبال نہ ہوتا منو یہ سمجھ نہیں سی آنی کہ کتاب دی ویسے قرآن کی آیت موجود ہے وہ بھی پڑھ دینا علامہ کی گل ٹھیک ہے اتباع اس کو پڑھا جاتا ہے اس کی پیروی کیسے ہوگی یہ پریکٹیکلی زندگی میں آتی ہی نہیں یہ غرارے قرآن دسے کہ نبی دسے بولو 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 اور کروڑی قرآن دسی ہے کہ نبی دسی کئی بندے ٹوٹیاں تے کروڑی کرتے ہوں اگلی صف آواز جاتی ایسی چکا کے کروڑی کرتے میں بندے نے پوچھا اتنی آواز سرکار کی تھی میں تمہیں کہتا سرکار انج نہیں سی منہ صاف کرنے واسطے سرکار نے کی تھی میں کہ خبردار سرکار نے اپنے منہ کے لیے کلی نہیں کی تیرے منہ کے لیے کی میرا تھوکے تے خوب مٹھے ہو جائے انہوں کرو
پاکیزگی کے لیے. یہ پریکٹیکل میں آتی نہیں تو اتباع کیسا؟ سانو پتہ لگا لوح تے قلم نے لکھی، جبریل نے آندی کلمہ رسول تے زبان رسول جو نکلی تے اے وے اٹھ کے روزہ سردی رکھدا نہیں قرآن، شام کو کھول کے بکھاندا نہیں مغرب تو بعد، پھر حج کر کے اگے نہیں ٹرتا. میں کیا پھر علامہ اقبال فرماتے نے کی سنے؟ میں سنے ہیں لوح نے قلم نے لوح تے لکھیا، او تو جبریل نے آنا نزل بہ روح الامین والا قلبک نبی دے منہ چ نکلیا تے آئے ایدی اللہ فرماندا اتباع کرو. علامہ اقبال فرماتے نے سمجھ نہیں، میں کہ سمجھنا ہے، فرماتے نے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہے کتاب. واہ واہ مولا کائنات تم جزائے خیر عطا فرمائے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہے، تیرا وجود. آج کتاب اور ہے، آج کتاب اور ہے، یہ کتاب ہے تیرا وجود. آج کتاب میں کیا وہ قرآن میں گل مل گئی ہے. علامہ اقبال مسکین اسماعیل علی سجا جی اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے حبیب ان سے کہہ دے اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو. قرآن بتاتا جائے گا، میں عمل کرتا جاؤں گا. تیرا وجود آج کتاب. یہ مطلب ہے قرآن کے ساتھ ایک آل کتاب ہے، وہ ہے وجود رسول. کسی کو سمجھ میں آئی اس وجود کے بغیر چھٹی بول رہی نہیں سمجھا، اسے کوئی بھی نہیں سمجھا سوائے اس کے وجود کے. وہ وجود ضروری ہے، پیغمبر کا وجود قرآن کے ساتھ ضروری ہے. نہ یہ کل کافی تھا نہ یہ آج کافی ہے. اس کا مطلب ہے جب لوگوں کو آج تک الف لام میم کی سمجھ نہیں آئی، یا اللہ جانتا ہے یا وہ وجود جانتا ہے. کیا بات ہے؟ کاف یا عین صاد، یا اللہ جانتا ہے یا وجود رسول جانتا ہے. میرے عزیزوں 63 برس کی زندگی گزار کے جب پیغمبر دنیا سے اٹھنے لگے کتاب چھوڑ کے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں؟ یہ مطلب ہے ہدایت کا تقاضا ہے کہ اکیلی کتاب چھوڑ کے نہ جائے، ساتھ کوئی وجود بھی چھوڑ کے سن کے جاواں. ہدایت کا تقاضا ہے کتاب بھی باقی رہے، آخری جملے کوئی وجود بھی باقی رہے. اور نبی وہ وجود چھوڑ کے گئے ہیں. آپ کو دیکھا ہے طور پر ٹائم زیادہ ہو گیا، بس مجلس تو ٹائم زیادہ ہو گیا، 52 منٹ ہو گئے، ایک گھنٹہ مجلس ہو گئے تو مصاحب کے 2 جملے آخر چاہیے، لیکن اسی آنکھوں تو میں مکمل ایک آیت پڑھ کے خالق فرماتا ہے حامیم حرف مقطعات چھڑنا. اور میں حامیم کا ترجمہ شروع کر دیا پاگل ہے میں تو اڈا ہوں دے کہ حامیم کا ترجمہ، پھر الحلام میم کا بھی کرا، پھر کاف یا عین صاد کا بھی کرا، پھر یاسین کا کرا، پھر طٰہٰ کا کرا. بندے کو کام ہونا کرنا چاہیے جنہیں چوکا. میرا خیال ہے کہ چھڑ دینا چاہیے. ویسے آیتاں نے بقاعدہ حامیم 1 نمبر آیت ہے، والکتاب المبین دوسری آیت ہے سورہ دخان دی. پہلی آیت حامیم ہے. کوئی آیت کے اگے دائرہ ہوتا ہے کہ کسی بچوں قرآن دیکھا ہوئے تھے. آیت کے اگلے پاسے دائرہ ہوتا ہے تو دائرے کے وچ نمبر ہوندے نے 1 2 3 الف لام میم 1 نمبر آیت ہے اتوں اتری ہے. حامیم بھی آیت ہے اتوں اتری ہے. نال مدودی بھی لکھا ہے، ان کو کوئی نہیں جانتا. یا نازل کرنے والا جانتا ہے یا جس پہ نازل ہوئی وہ جانتا ہے. یہ مطلب ہے کہ مینوں تھوڑا جا پتا ہے کہ اللہ نے انہاں دا ترجمہ کیوں نہیں دسیا. آئیاں ہدایت واسطے نہیں آیتاں، جنہوں ہدایت دینی انہوں پتہ ہی نہیں کی. بھائی آج تو کل واسطے اتر دی جا ہدایت واسطے سامنے بھی موجود ہے بھی ہے قرآن چ بھی ہے، روز پڑھنے بھی ہے تو پتہ بھی کوئی تو ہدایت دے وچ بھی ہے نا. نہیں تساں نہیں دکاخت نہیں سنیا
میں پہنا اتوں اتری ہدایت واسطے تے سانو پتہ بھی نہیں دے وچ کی یہ وچ کچھ ہے تے صحیح قرآن محمد تری نہ کلمہ ہے یہ مطلب کچھ ہے سان نہیں پتہ سان نہیں دسیا جنہوں نے ہدایت کرنی ہے انہوں کو نہیں پتہ اللہ نو پتہ تے رسول نو پتہ یہ وچ بھی ہدایت ہے پڑھا پڑھا اللہ نے ایسی آیتیں اوپر سے نازل کر کے نبی کی زبان سے کہلوا کے قرآن میں لکھوا کے ہمارے سامنے کر کے مطلب نہ بتا کے کائنات کو درس دیا کچھ میں ایسے بھی بھیجتا ہوں جنہیں سمجھنا ضروری نہیں ماننا ضروری صدقے جاؤں خود بھائی ایسے بھی میں بھیجتا ہوں مننا ضرور ہے چمنا بھی ضرور ہے احترام بھی کرنا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا جنہی آیت کا ترجمہ ہو چکا ہے وہ میں پڑھنا اللہ فرماتا ہے کتاب المبین قسم ہے بیان کرنے والی کتاب کی قسم ہے بیان کرنے والی کتاب قسم ہے بیان کرنے والی کتاب کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے اس کو میرا فوکس وہی کرنا ہے مبارک برکت ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کی ہائے ہائے اللہ با برکت ذات ہے اس نے قرآن کو با برکت بنا کے بھیجا اور جس رات میں اترا وہ رات میں با برکت رات ہے اِنَّا كُنَّا مُنْزِلِينَ تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ایتھا ترجمہ شاہ رفیع الدین کا فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات میں فیصل کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام تو علی کیا بات فیصل کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اچھا ایک اور ترجمہ سنو اعلیٰ حضرت بریلوی چونکہ میں پڑھتا نہیں نا ہر مذہب دے لوگ ہیں نونے میں تھے لا کے کھائیے تو بڑا سواد آنا شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہو گیا ہم ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر کام کام کرنے والوں کو کام بانٹ دیا جاتا ہے تو ہے کرنا تو ہے کرنا تو ہے کرنا تو ہے کرنا اس رات ہے اگر ترجمہ جناب علی نقی صاحب رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے اس رات ہائے ہائے کہ پورے سال میں کیا کرنا ہے اچھا اور آخر کا ترجمہ اشرف علی تھانی صاحب کا یہ گا کے ساری باری نہیں ہے وہ فرماتے ہیں ہر حکم اس رات میں طے ہو جاتا ہے ہر حکم اس رات میں طے ہو جاتا ہے ان لیلۃ القدر بھی آتا ہے لیلۃ المبارک بھی آتا ہے اور کمال ہے کہ آج بھی وہ رات سال بعد آؤندی ہے جس طرح جمعے کا انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ جمعۃ المبارک ہے رمضان المبارک کا انتظار کرنا پڑتا ہے رمضان المبارک کا بھی سارا سال انتظار کرنا پڑتا ہے اتنی لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک برکت والی رات یہ بھی انتظار کرنا پڑتا ہے یا رمضان کے آخری عشرے بچے کتنا کچھ لوگ تاک راتا جو تلاش کرنی تے یا کچھ لوگ فرماتے ہیں 14 تے 15 شعبان کی درمیانی رات ہے میں بحث جو کر نہیں کہ رمضان چاہتی ہے کہ شعبان چاہتی ہے یہ میں قرآن کے ہاتھ رکھ کے کہہ دینا آؤں ضرور ہے صدقے جانا اور ہے بھی برکت والی رات جس رات کام سونپ دیے جاتے ہیں جڑی رات نو بابے بھی کھلو کے عبادت کرتے ہیں کہ کدھر پتہ نہ کٹ گیا بولو یار آؤں ہے کہ نہیں رات آؤں ہر مسجد تے چراغا ہوتا ہے ہر مسجد تے لائٹاں لگتی ہیں کیوں اس واسطے کہ اس رات میں کوئی نزول ہوتا ہے خاص قسم یہ ایک لاہور کے بہت بڑے عالم دین نے میں انہوں نے اختلاف کرنا لیکن میں چلو اس میں گرامی میں کئی بار لے ہے چلو لے لینے ہاں انہوں نے بھی ساڑیاں کئی گرام اختلاف ہے اسی بھی کر جاگے لگی گا علامہ شیخ طاہر قادری صاحب وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان اول پر نزول کرتی ہے آسمان اول پر نزول کرتی ہے اور آواز دیتی ہے رزق لینے والوں رزق لے لو اولاد لینے والوں اولاد لے لو جس کو عزت درکار ہے عزت لے لے اللہ نزول کر کے پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں مانگنے والوں مانگ لو
ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ بھی یہ گل چنگی نہیں لگی اس واسطے کہ اللہ وہ ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے جب پانی نازل ہونے سے پہلے اوپر ہوتا ہے جب نازل ہو جاتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے اور جو نازل ہو جاتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا صدقے جہاں بھائی کیا بات ہے جو اوپر سے نازل ہو کے آ جاتا ہے وہ اوپر اور چھت پہ بندہ آگے بچیا تھلے آ جا تو جو تھلے آ جا اوپر تو نہیں نہ ہوتا جو نازل ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ اوپر نہیں ہوتا اگر ہم اوپر نیچے ہونے والے کو اللہ کے علاوہ مانتے ہیں جو اوپر سے نیچے آ جائے یا نیچے سے اوپر کسی وقت چلا جائے وہ اللہ کے علاوہ ہو سکتا ہے اللہ نہیں ہو سکتا کہ کافر پھر اسیاں سبحان آج تھوڑا جا وقت بن گیا علاوہ بنتا ایک کافر پھر اسیاں آگ کی بیٹھے ہیں آگے بیٹھے ہیں کہ لوگ تو تھلے آ جائیں یہ مطلب اتنے کوئی نہیں لیکن کدھرے ہوئے تو کدھرے نہ ہوئے میرے چھویں امام فرماتے ہیں جو کبھی ہو اور کہیں نہ ہو وہ کچھ اور ہوتا ہے اللہ نہیں ہوتا صدقے جانا بڑے بڑے لوگوں نے علماء بن گئے اللہ نازل ہوتا ہے اور قرآن کا نہیں اللہ کدھروں نازل نہیں ہوتا نہ کدھرے جانا ہے نہ کدھروں آتا ہے ہر جگہ موجود ہے اسی جنہوں ہر جگہ موجود مننے ہیں نازل ہونا نہیں منتے سی کافر چل پھر آج میں اعلان کرنا کہ درس والا جانتے انہوں کام ہے میں تو کر کے ٹوری جانا میں کہڑا جانا لے بھئی اگر لوگی دیکھنا شیعہ کافر آج میں بیانا ہم کافر کافر بندے کو میں بھی اعلان کرنا منہاج الحسین ہم کافر کیوں کیا کرنا سورہ مبارکہ آگے پہنا خالف اللہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم اے لوگو ابراہیم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو دو ہی نبیوں کا اسوۃ حسنۃ ہے ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ ایک ابراہیم کا اسوۃ حسنۃ ایک ابراہیم ہے ایک مصطفیٰ ہے ایک خلیل ہے ایک حبیب ہے خود بھی درود ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہ فرماتا ہے ابراہیم کی طرح والذین معه اور جو ابراہیم کے ساتھ تھے ان کی طرح ہو جاؤ اس میں اسوہ پر عمل کرو کیوں اللہ فرماتا ہے اس قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ جس طرح ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا ہم بتوں کو اور بتوں کو ماننے والوں سے تبرہ کرتے ہیں ہم بیزار ہو گئے بتوں سے بھی اور ماننے والوں سے بھی جنہاں میں کہ ہم کافر ہیں تے 3-4 بندے اوکھے سو کیا ہوں کی تھی سارے کرنی جے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے بتوں اور بتوں کے پوجنے والوں کفرنا بکم ہم کافر ہوئے سنے تو صاحب یار سر اٹھاؤ کفر کا مطلب ہے انکار کفر کا مطلب ہے اللہ کا انکار کرنے والے اور ہیں بتوں کا انکار کرنے والے ہائے ہائے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کفرنا بکم ہم تم سے کافر ہوئے
اسا برکت والی ذات نے اتارے. میں کہ اللہ پھر کی ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا پڑھو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا. پھر فرماتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ تمہیں کیا ادراک کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر فرماتا تو ہم تے ادراک نہیں میں دس دینا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بہتر ہے. جس رات میں قرآن اترا، جب وہ رات دوسری راتوں سے نہیں ملتی، جس ذات پہ قرآن اترا، اس ذات سے کوئی دوسری ذات کیسے ملے گی؟ تیرا وجود الکتاب. شیخ محسن نقوی صاحب سورہ شعراء کی تفسیر سے لکھتے ہیں حضور ہوا سے خمسہ سے قرآن کو نہیں لیتے تھے، ہوا سے ظاہری سے قرآن کو نہیں لیتے تھے، ہوا سے ظاہری سے قرآن کو نہیں لیتے تھے. وہ قرآن کا ادراک اسی طرح کرتے تھے جس طرح اپنے وجود کا ادراک کرتے تھے. تیرا وجود الکتاب. اللہ فرماتا تنزل الملائکۃ والروح، ہم نہیں نازل ہوتے. آخری جملہ کی ہم نازل نہیں ہوتے، ملائکہ نازل ہوتے اور روح نازل ہوتے. اچھا نازل کون ہوتے ہیں؟ ملائکہ. تو نازل روح میرا یہ پاک روح نازل ہوتی. میں نہیں پتا کون، لیکن پاک روح کوئی ہونا. یہ مطلب اللہ نہیں اترتا، ملائکہ اترتا. اچھا شکریہ. روح اترتی ہے، اللہ نہیں. اچھی اچھی بولو. اللہ نازل، اترتے کون ہے؟ ملائکہ. اترتی ہے روح. اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نازل ہوتا ہے. وہ اللہ کے بندوں اترتے فرشتے ہیں. تمہیں فرشتوں میں اللہ نظر آتا ہے؟ اترتے فرشتے ہیں. تم کہتے ہو اللہ اترتا ہے. اترتے فرشتے ہیں، اترتی مخلوق ہے. تم کہتے ہو خالق نظر آتا ہے. اسی قسم کے لوگوں کو عظیم اللہ نظر آتا ہے. تمہوں کی یہ خالق مخلوق ہے، یہ فرق ہی نہیں رکھے. اترتے ملائکہ ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ اترتا ہے. اور کیوں اترتے ہیں؟ آخری جملہ اللہ فرماتا ہے فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں. رب نہیں اترتا، رب انہیں اترنے کی ہے اجازت دیتا ہے. اور کہاں آتے ہیں؟ من کل امر، کل کے کل امور کو لے کر، کل حکم لے کر، کل امر لے کر نازل ہوتے ہیں. سلام، سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر تک یہی رہتے ہیں. ہن جواب دیو میں تھوڑی زحمت نہیں آکھنی، میں زحمت نہیں ہوتی. میں تھوڑے کو اجازت ہوں. یہ رات تھی یا ہے؟ بولو بولو بولو. ہے؟ آتی ہے؟ آتی ہے. یہ مطلب اجے بھی ہے. ہے تو فرشتے آتے ہیں. ہے تو فرشتے آتے ہیں. پوری دنیا اپنی اپنی مساجد میں تیاری کرتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی پاک ہیں، روح بھی پاک ہے. لوگ گھروں کو جوڑ کر مساجد میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں، جہاں آتے ہیں. بادشاہی مسجد سے لے کے فیصل مسجد تک، اور فیصل مسجد سے لے کے کعبے تک، کعبے سے لے کر مسجد نبوی کے پیش نماز تک، ایک بندہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس سال ہمارے پاس آئے تھے. آتے ہیں، آتے ہیں، آتے ہیں. لوگوں تمہیں قرآن کا واسطہ جب یہ رمضان میں یہ بتاتے ہو نا جاگ کے رہنا، وہ آتے ہیں. اور قرآن کا نام یہ بھی بتا دو کس کے پاس آتے ہیں. اگر رات ہے، فرشتے ہیں، فرشتوں کے پاس امر ہے. میں نے ڈاکٹر آگے سے 45 منٹ مجلس پڑھیا کر. 45 منٹ جو انسانی ذہن توجہ رکھ سکتا ہے.
45 منٹ تو بعد توجہ بیک ہونا شروع ہو جاتی. آج میں نے احساس ہو رہا ہے. گل میں ٹھیک آ گیا. میں مکا دیں لگا فکر نہ کروں. یہ مطلب رات ہے ملائکہ آتے ہیں ان کے پاس عمل ہوتے ہیں پھر وہ بھی ہوتا ہے. پھر وہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس وہ عمل لے کے آتے ہیں. میں کہ اللہ تسی یہ عمل نازل فرشتے کنا دے کر دے ہو او دے واسطے جڑا پارا ہے وہ پارا ہی کمال ہے. پارا ہی 14 کیا بات ہے بھائی. اور آیت مبارک کو دی پہلی 14واں پارا سورہ مبارکہ نحل پہلی آیت اللہ فرماتا ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ. بھیجتا ہے وہ ملائکہ. نازل خود نازل نہیں ہوتا, وہ نازل کرتا ہے ملائکہ. بلند رکھو ملائکہ کو پھر روحی ساتھ روح کے من امرہ اس کے امر کے ساتھ الا من یشاء من عبادہ. اللہ فرماتا ہے ہم جب ملائکہ کو بھیجتے ہیں اپنے بندوں پہ بھیجتے ہیں. ہائے کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے آج بھی کوئی اللہ کا بندہ ہے. صدقے جاؤ وہ کیسا بندہ ہے. کیسا بندہ ہے جیسا وہ بندہ تھا جس کے پاس ملائکہ آتے تھے, ویسا یہ بندہ بھی ہے جس کے پاس ملائکہ آتے ہیں. وہ پہلا تھا, یہ آخری ہے. صدقے جاؤ اس کا وجود بھی الگ, اس کا وجود بھی الگ. وہ بھی وجود طیب و طاہر رکھتا ہے, یہ بھی وجود طیب و طاہر رکھتا ہے. کمال یہ ہے وہ بھی صاحب درود, یہ بھی صاحب درود. آگے یہ برکت اور برکت کو حاصل کرنے والوں اللہ کا انتظار نہ کرو, اس کا انتظار کرو. صدقے جاؤ پہلا بھی محمد. تھکاوٹ اتر جائے یہ جی لگے جی میں ہون بیٹھے ہوں. پہلا بھی محمد, آخری بھی محمد. وہ بھی برکت کا مجموعہ, یہ بھی برکت کا مجموعہ. اس کا ہونا بھی برکت, اس کا ہونا بھی برکت. ہن کوئی آکھے کہ گستاخی نہ کر, کوئی رسول جیسا ہو سکتا ہے جو آ رہا ہے نا وہ وجود محمد رکھتا ہے, وہ نبی نہیں. وہ وجود رسول رکھتا ہے, وہ رسول نہیں. اگر وجود اس جیسا ثابت نہ کروں تو آئندہ ادارے میں آنے کی ہمت نہیں کروں گا. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قبلہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں, جب پہلے وجود نے نماز پڑھائی تھی عیسیٰ اس کے بھی پیچھے تھا. جب یہ آگے بڑھائے گا عیسیٰ اس کے بھی پیچھے. خاندان ہی برکت والا خاندان, یہ خاندان برکت والا خاندان. حضرت سیدہ کے متعلق یہودیاں کی عورتیں آ کے عرض کی تھی کہ بطول نو ساڈے گھر کر یا رسول اللہ, ذرا گھر سے برکت آ جائے. ساری بچی کی شادی ہے تے بطول نو بھیجو گھر سے برکت آ جائے. کدھروں میں ہائے دی آواز آئی. جیڑا بندہ پہلی باری مجلس سجاوندا نا کدھر وہ آندا گل ہوندی کوئی نہیں تے ایویں روندے, ایویں نہیں روندے, معرفت تو روندے. اگر کوئی بندہ اتنے پہلی باری آیا وہ تو سنے, نہیں تفصیلی سنے تو سوچے. اے بندے ہائے نہیں تھی جنہوں نے آنسو پلکاں کے قریب آئے, انہیں کیوں ہائے کی ہے میں تم دس. میں یہ مصائب نہیں پڑھے, میں پڑھیا کہ حضرت بن آ کے بی بی آ گیا کہ اپنی بیٹی کو ساڑھے گھر بھیجو, بچی کی شادی تو ساڑھے گھر ذرا برکت آ جائے. یہ مطلب ہے زمانہ اسلام تسلیم کرے یا نہ کرے. اس گھر میں برکت والا گھر تو سارے سمجھتے رہے. اگر یہودیاں آ گیا کہ بی بی کو ساڑھے
گھر بھیجو ہوں میں دسا بندے ہائے کیوں کی جڑے بندے نہیں پتا میں دس ہائے نے اس واسطے دیتی ہے کہ جس خاندان دیا دھیاں نو لوگ اپنے گھر برکت واسطے لے جاتے سن اس خاندان دیا دھیاں نو بدماشاں جو گزرنا پیا اس خاندان دیا دھیاں نو دربار پاس تشریف لے آئے کہ جنتی خوشبو پھیلی ایسی گھر میں خوشبو پھیلی یہودیاں نے بہت زیادہ عورتیں بے ہوش ہو گئی تے دلہن فوت ہو گئی مر گئی دلہن ایسے واسطے اللہ نے بھیجا سی بطول نے مصلی عبادت بچھایا انہاں دے ویڑے وچ تے 2 رکعت نماز پڑھ کے بطول عذرا نے فرمایا بارے الہا سانو لوگی گھر وسان واسطے لے گئے گھرانو اجاڑن واسطے تو نہیں اسی آؤں انہوں نے دل میں اپنا رحم کر اپنا فضل فرما میرے کھانے جنہا عورتوں ہوش آ گیا دلہن زندہ ہوگی دلہن حکیم آ گیا جیسی یہ مر گئی دوبارہ حکیم کو بلایا گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے سانو تو پریشان کیتا ہے اور بی بی دلہن دی آواز آئی حکیم نے کچھ نہ دو واقعہ نہیں میری روح قبض کر کے کوئی لے جا رہا سی جنہا میں نے احساس ہوئی کہ بطول دوستن ایدر دا منہ سی کہنے لگی میں نے رب کعبہ دی قسم ایک مستور نورانی شکل والی جس سفارش اور شفاعت کر کے میری زندگی بنا دیتی ہے اللہ وہ کہہ کے اللہ اسے کہنے کے میری روح واپس کر دیتی ہے آج میں کے کہنے لگی قسم رب کعبہ دی یہ وہی عورت ہے باپ بھی مسلمان ہو گیا 70 مردوں زن مسلمان ہو گیا حضور نے فرمایا میرے بابے کو جا کے کلمہ پڑھا بی بی گھر آ گیا مسجد میں آیا 70 مردوں زن نے کلمہ پڑھا تو سردار کہنے لگا جی میں مسلمان ہو گیا زندگی سرداری سے گزاری جب مذہب تبدیل ہوتے ہیں بندے سردار بھی نہیں مانتے تو سردار ہے آپ سارے جہانہ کا میرے تو کو مہربانی کر میری سرداری نہ مکے پیغمبر کہنے لگے منگ کی منگنا کہنے لگا جی نہ عوام مانگنا نہ دولت مانگنا ایک میری بچی ہے چھوٹی 4-5 سال کی اپنی بیٹی دی کنیزی چلے لو جب تیری تھی دی میری تھی ملازمہ ہو گئی تو میں بعد لوگوں نے کہا گا میں سردار میری بیٹی بطول دی کنیز ہے میرے مولا نے قبول فرمائی بی بی ادھر آ گئی میرا مولا علی علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں نو آکھیا سی اینو کنیز نہ سمجھ اے سردار دی تھی بہن سمجھنا دے پتراں نو آکھیا بہن سمجھ ایاں نے آکھیا پھر یہ صحیح پڑھی ہے ایتھے ہی بنتی رہی جوان ہو گئی مولا کوفے نو دار خلافہ بنایا تو کوفے آ گئی جب جوان ہوئی تو بس دے میرے میں علی فرماندے نے تیری شادی نہ کر دیا قدموں دے کول بیٹھ کے کہنے لگی مینوں اپنے تو جدا نہ کرے مولا فرماندے نے سی کوفے کا فکر ہے گل کوئی نہیں کوفے دا شریف ہے جڑا علی دی نظر میں شریف ہوے او شریف ہی ہوندا ہے میرے مولا نے شادی کی تھی خدا دی قسم اے وس پئی جب وسی صدقے جاواں جب وس پئی ہے تو میرے مولا دی شہادت ہو گئی زہرہ دیا دیا مدینے کی تیاری کی تھی سب نے آگے کہنے لگی میں تو انواز کیتے تھی کہ میں نے اپنے تو دور نہ رکھے لے اللہ جی تسلی تشفی دے کے زہرہ دی تھی نے انہوں نال لایا سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تو فکر نہ کر میں کسے ملے پھر آواں گی صدقے جاواں جڑے رو رہے ہیں انہوں نے پتا سچے جڑے رو رہے ہیں انہوں نے نہیں بچے اتھوں گئی کیویں سی تے واپس کیویں آئی وہ دے واسطے 2 جملے عرض کرنا پھر وہ وقت بھی آ گیا جدو یہ بس پئی تے زہرا دی لاڈلی کیویں اجڑ گئی اے دی گلی وچوں گزری ہے محمد دی بیٹی جڑے ویلے بی بی پاک گزرے نے تے گھر کو تہاڈا برداشت نہیں جملہ میں پڑھیا بی بی پاک کا چہرہ پوریا نہیں سی ظاہر نہیں سی بی بی دا چہرہ بی بی دے چہرہ مبارک
دھیان چھوٹیا دے ہوتا ہے اس ویکھیا چھوٹی بھی بچی پہ جاندی ہے اماں مینوں پیاس بھی ہے اماں میرے گلے کی رسی تنگ بھی ہے اماں میرا دل کرتا ہے پھپھی پھپھی میرا دل کرتا ہے میری رسی کوئی ذرا کشادہ کرے میری گردن پھیرے تو میں بابے کا سر ویکھاں ترے چار گلاں سن کے بچی تھلے آ گئی دو چار جملے نے کہنے کی اپا قرآن بند کر تو میرے میں چھل دیا قرآن کو بند کر لیا جملہ سننا ماں کہنے کی بیٹی میں کتھے آواں کہنے کی اما چھل دیا تیئے نے بیٹی کہنے کی تم جانتی نہیں میں کون اس کہ تو میری اما ہے اس کہ تیری کو صرف میرا ہی تو تعارف ہے کہ میں تیری ماں تو میں جانتی ہوں میں کون میں چھل دیا ان کی دعوت میں دینی تو جانتی نہیں میں زہرا دی گلیل بچی کہتے کہ تینو زہرا دا واسطہ ایک باری میرے میں چھل دیا دیکھے دیا بچی اینا روئی ہچکیاں بند گئی رو کے کہنے لگی اماں جڑا بازار چوں کافلہ پہ گزرتا ہے نا اسی بڑی توجہ نہ سن رہا وہ دے وچ جڑیاں کیدنا نے نا انہاں وچ میرے جڑی کیدن جڑی گل تو وہ روئی وہ سنا رو پئی تے رو کے کہنے لگی قیدیاں وچ عورتاں بھی ہیں میں اعلان سنیا سی کوئی قیدی آ رہے ہیں عورتاں بھی قید نے بچی دی آواز اماں صرف عورتاں نہیں شریف عورتاں تینوں 5 سال چکے میں پتہ لگ گیا شرافت کے نوانے کہنے لگی اماں بھوک لگتی ہے تو کھانا نہیں منگدیاں پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں منگدیاں دھوپ لگتی ہے تو سایہ نہیں منگدیاں جدوں کسے بی بی دا سایہ نکلتا ہے وہ آندی ہے واہ حجاب آلو میرا پردہ ایک چھوٹی بچی ہے اماں جدے پیو کسے قدر کر چھڑے 3 منٹ دی مجلس سے باقی جدے باپ کو کسے قدر کیتا ہے اماں جدے منہ تے کسے مارے ہیں اماں جدی قمیض سڑی ہے لگی کوئی پردیسی نے بیٹا میں قسم دی وجہ تو جانی ہے اس پانی دا پیالہ بیٹی نو تھمایا جڑیاں گود شام پہنیاں تہاڈے کول برداشت نہیں ہونیاں میں تے پڑھدا برداشت نہیں کرنا روٹیاں پکا کے لے آئیے تو دیر لگتی ہے اس پکائیاں نے جڑیاں گھر روٹیاں سن کبھی ہائے میں تک آئی جنہاں دیا روٹیاں رشتہ ہو گیا جنہاں دیا روٹیاں رشتہ جاندیاں سن یہ سب نے گھر دیا روٹیاں میں رکھیاں کھجوراں رکھیاں چھوٹے بچے دے رون تو میں معرفت سمجھ سکتا تیسری شاید دھی دے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی وہ جی چھوٹی کہہ دے ہاں وہ دا قد کتنا ہوئے گا اماں میرے جنہ ہوئے گا حوصلہ کر کے سننا دھی دا سر چم کے لیے تیرے کپڑے انہوں لے دیا بچی کہنے لگی اماں پرانے نہیں لے رہے نوے کپڑے دے رہے وہ بڑے امیر مجھے لگا رہے اس چوری میں کپڑے رکھے کھجوراں میں روٹیاں جب ماما دیاں چھت دے آئیاں ہیں حضرت امام حسین دا چہرہ دیکھ کے نہ آئی لوگے سنا دے سار اس بی بی دی آواز ہے بیٹا میں تھلے رہ جا تے دعا کر انج نہ ہوئے جو میں دیکھے کہنے کی اماں تو اندو نہ ہوئے تھلے ہوئے آؤ بی بیاں نوہ سامان دئیے تو میں تینوں تھلے لے جائیں بی بی پاک اینج سمجھی سامنے وال سمجھی سامنے آکے کھلو گئی چھت ہیں کہ کہنے لگی بی بی میری صدقے بھائی کو سنت تو میری بیٹی نے میں نو مجبور کر کے چھت دے لے اندر